بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے جسم کثیف اور جسم لطیف کے بارے میں۔ جسم کثیف کیا ہے اور جسم لطیف کیا ہے؟ انسانی وجود میں دو اہم حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کثیف، جو نفس کی غلامی گناہ کر کر کے جو اپنے اوپر کثافت اور پردے چڑھا لیے جاتے ہیں، اور جو نفس امارگی کے حالت میں ہوتا ہے، جو آپ کو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور برے کام کرنے والے لوگ جسم کثیف میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جسم کو ہم کہیں گے کثیف جسم ہے۔ کثیف انسانی جسم کی وہ حالت ہے جو دنیا کی خواہشات اور نفس کی غلامی میں پوری طریقے سے ضم ہو چکا ہوتا ہے، قید ہو چکا ہوتا ہے، اس نفس کی سنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنے نفس کی سنتے ہیں، اپنی نفس کی پیروکاری کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معاملات پر عمل کرنا چاہیے، شریعت پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم طریقت پہ آ جائیں، لیکن ہم نفس امارہ کی سنتے ہیں اور گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے جسم کو ہم کہیں گے یہ جسم کثیف ہے۔ اور لطیف جو پر نور ہو جائے، روشنیاں جس میں آنا شروع ہو جائیں، جو اللہ کا ذکر مانگے، جو اولیاء اللہ کی صحبت مانگے، اولیاء اللہ کی محبت اس کے اندر داخل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس جسم میں داخل ہو جائے، اور جو روحانی طور پر صاف ہونا شروع ہو جائے، صاف اور شفاف شروع ہو جائے۔ اب بات ہے کہ جسم کثیف سے جسم لطیف کو کیسے حاصل کریں؟ کثیف سے اس لطیف کے سفر کو ہم راہ سلوک بھی کہیں گے، ہم اس شخص کو کہیں گے یہ سالک ہے، تزکیہ نفس کر رہا ہے وہ شخص، اس کو ہم سالک کہیں گے، یعنی جسم کثیف سے جسم لطیف حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ جب جسم کثیف سے جسم لطیف کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو اس میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ریاضتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے مجاہدات بڑھ جاتے ہیں، وہ نفلی عبادت زیادہ کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ذکر اذکار میں زیادہ مشغول ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اب وہ لطافت کی طرف چلنا شروع کرتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کیا چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ جب ہم کو پتا ہے کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز گندگی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا گھر ہے، اگر باہر سے تیز ہوائیں آ رہی ہیں، اور وہ تیز ہوا دنیا کی ہے، خواہشات ہیں، وہ طرح طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کی کثافت ہیں، ہمارے نفس کی وہ غذا ہے کہ جس سے نفس اپنی کثافت کو برقرار رکھتا ہے، حالانکہ اور بھی کثافت لے کے نفس اس سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور ہو جاتا ہے، یعنی اپنی امارگی کو برقرار رکھتا ہے، اپنی تخت اور تاج، امارہ کا جو تخت اور تاج ہے اسے وہ گنوانا نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی خواہشات، حسد، بخل، تکبر، ان کی ہوائیں ہمارے گھروں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں سب سے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جسم لطیف کی طرف، کہ ہمارا جسم لطیف ہمارا گھر ہے، اور جب ہم اس میں سے کوئی چیز باہر کرنا چاہتے ہیں، یا یاد رکھیے گا سب سے پہلے کثافت کو باہر کیا جائے گا، یا کثافت کو باہر کرنے کے لیے سب سے پہلے کثافت کا جو دروازہ ہے جہاں سے وہ آ رہی ہے، جہاں سے کھڑکیوں سے آ رہی ہے، ہوا کے ذریعے دروازے کے نیچے سے آ رہی ہے، وہ تمام جگہیں ہمیں بلاک کرنی ہوگی۔ اور وہ کہاں سے رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے ہوا سے، خمسہ سے۔ ہماری آنکھوں سے کچھ غلط دیکھا تو ہمارے جسم لطیف کے اوپر بھی نقطے پڑ جاتے ہیں، کثیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی نفس اور زیادہ طاقت پکڑتا ہے، نفس اور زیادہ طاقت پکڑے گا، اور جو جسم میں لطیف ہے وہ اور زیادہ اندھیروں میں ڈوبنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہمیں ہوا سے خمسہ پہ نظر رکھنی ہے، اپنے ہاتھ پر۔ ہمارے ہاتھ حرام کی طرف تو نہیں جا رہے، ہمارے ہاتھ کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہے، ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، ہماری زبان سچ بول رہی ہے، ہماری زبان کسی کی غیبت نہیں کر رہی، ہمارے اندر حسد موجود ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، جو چیز پہلے سے اندر موجود ہے وہ ہمیں ہٹانی ہے، لیکن پہلے ہمیں باہر سے آنے والی چیز کو روکنا ہے۔ باہر سے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس باہر سے کیا آ رہا ہے کہ ہم کسی کی بات سن رہے ہیں، اس میں اگر کوئی برائی ہے، کوئی شر کی چیز ہے، وہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر لے لیتے ہیں تو ہمیں جسم لطیف حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں ہوا سے خمسہ پہ خاص خیال رکھنا ہے، اور ہوا سے خمسہ کے بعد جو اندر موجود رہتا ہے وہ اندر رہتا ہے سوچ پہ، عقل اور قلب کی طرف یہ ہمارے جو خیالات جانا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارے جسم کو اور زیادہ گندا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب ہم نے کھڑکیاں بند کی، دروازے بند کیے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو اندر صفائی کرنی ہے،
اگر ہم لوگ اپنے حواس خمسہ پر نظر نہیں رکھتے ہیں، کھڑکی اور دروازوں پر نظر نہیں رکھتے، تو گندگی کہیں سے بھی اندر آ سکتی ہے، تو ہمارا ذکر اذکار، یہ نفلی، یہ عبادتیں اتنا زیادہ ہمیں اثر نہیں دکھائیں گی۔ پھر کہتے ہیں نا کہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے جب ہم خود بھی کوشش کریں گے۔ ہمیں حواس خمسہ پر جو ہے نا پورا پہرا رکھنا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں۔ جب یہ کام ہو گیا تو اب ہم بڑھیں گے جسم لطیف کی طرف۔ اب ہمیں چاہیے لطافت، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا نور چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے اندر جو حسد تھی، اب اس کا ہم علاج کرنا شروع کریں گے۔ حسد، ہم اس کی جگہ ہم سخاوت کرنا شروع کریں گے۔ اب ہمارے اندر شہوت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں گے۔ وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگی، وہ جو بیماریاں ہیں، جو کچڑا ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، اسے ہم آہستہ آہستہ گیٹ اور کھڑکیوں سے باہر کر دیں گے۔ اب ہم جسم لطیف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب ہماری آنکھ جو ہوگی وہ لطافت والی چیزوں کو پسند کرے گی۔ جیسے آنکھ جو کثافت والی آنکھ ہے وہ حرام چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہے۔ کثافت والا جو کھانا ہے اس میں غلاظتیں ہوتی ہے، حرام کھانا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو زبان کے ذریعے، منہ کے ذریعے اندر جا رہا ہے، اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے غلط باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیبت کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں کر کے۔ یہ ہماری دو چیزیں ہو گئی، آنکھ اور زبان، ان دونوں پہ ہم نے قابو پایا، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ اور پاؤں گناہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کئی طریقے کی چیزیں ایسی ہیں جس میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، واقعی نفس برائی کا حکم دیتا ہے مگر جن پر میرے رب کی رحمت ہو ان کو تو اللہ بچا لیتا ہے۔ اب لطیف کی طرف آئیں گے، لطافت کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں پہلے کثافت کا دروازہ اور کھڑکیاں جب ہم نے بند کر لی، تو اب ہمیں غور و فکر کرنی ہے، توجہ کرنی ہے اپنے دل کی طرف، لطیفہ قلب کی طرف، کیونکہ سب سے پہلے یہیں سے صفائی شروع ہوگی، اور یہیں پر ہی ہمارے تمام ذکر کے معاملات عالم ملکوت تک جب تک آپ دیکھ نہ لیں، جب تک آپ پہنچ نہ جائیں، تب تک آپ نے اس سفر میں رکنا نہیں۔ اس میں آپ کو کئی چیزیں نظر آ سکتی ہیں، کئی طرح کی مخلوقات نظر آ سکتی ہیں جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں ان پہ کبھی غور و فکر نہیں کرنی ہے۔ ہمیں جو خاص توجہ دینی ہے وہ اس چیز پر کہ ہمارا یہ قلب روشن ہو جائے مکمل طریقے سے، اس کے اوپر جو جالے، جو پردے لگے ہیں وہ ہٹ جائیں، اور جب مکمل طریقے سے، یعنی 100% آپ کو پرفیکشن مل چکی ہے، اس جو جسم کے اوپر جو کثافت لگی تھی اس کو ہٹا دیا، لطیفہ قلبی آپ کا بیدار ہو جاتا ہے۔ جب یہ لطائف آپ کا مکمل طور پر بیدار ہو گیا تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ آپ کا لطیفہ قلب مکمل طریقے سے بیدار ہو گیا ہے۔ اور بیداری کی حالت میں کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل، جب لطیفہ قلب بیدار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی کبھی میں پورا موضوع بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو لطیف کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ حسد اور تکبر سے یہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کو حسد نہیں رہتی کسی کی، اور یہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے، علم کا گھمنڈ نہیں کرے گا، پیسے کا گھمنڈ نہیں کرے گا، یہ بڑا عاجز ہو جائے گا مخلوق کے سامنے بھی اور خالق کے سامنے بھی۔ دیکھو، اللہ کا ولی بننا ہے تو مخلوق کے پاس جاؤ بغیر نفس کے، یعنی بغیر اپنے جسم کثیف کو چھوڑ دو۔ مخلوق کے پاس جانا ہے تو جسم لطیف کے ساتھ جاؤ۔ اگر مخلوق کے پاس بیٹھے ہو تو آپ کا جسم کثیف وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جسم کثیف وہاں سے کثافت لے کر بھی آئے گا اور اپنی طاقت غذا بھی پکڑے گا، اور آپ وہ کثافت آگے بھی دے گا۔ تو یہی چیز ہے، ہمارا نفس جو ہے جس نے غلاظت پکڑی ہے، کثافت پکڑی، اس کو چھوڑو۔ اس کو چھوڑ کر آپ جاؤ گے جب مخلوق کے بیچ میں، تب آپ حقوق العباد بھی ادا کرو گے، حق اللہ کا بھی ادا ہوگا اور مخلوق کا بھی ادا ہوگا۔ اور جب اللہ کی طرف رجوع کرو تو اپنا نفس بھی سائڈ پہ کر دو اور وہ مخلوق بھی سائڈ پہ کر دو۔ نفس اور مخلوق جب دونوں ہٹ گئے تو تب کیا ہوگا، صرف لطیف ہی لطیف ہوگا، تب آپ کو مکمل طریقے سے لطافت ملے گی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ الشمس میں آیت نمبر 9 ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی جس نے جسم کثیف کو جسم لطیف کی طرف لے کر گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسے اللہ کامیابی کی طرف لے آتا ہے۔ اور بھی صورت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نہ اس دن مال، نہ دولت، نہ کچھ کام نہیں آئے گا، صرف پاک دل، یعنی لطافت والا حصہ کام آئے گا، نہ کہ کثافت والا۔ تو اس لیے جب ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے تو ہمیں یہ چیز خیال رکھنی چاہیے کہ ہم اس وقت جسم کثیف کے ساتھ بیٹھیں کہ جسم لطیف کے ساتھ۔ لطیف اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوبوں کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر پسند کرے گا، ان کو بھی اللہ کی یاد دے کے آئے گا، اور تم کو بھی کیا ہے نا، اللہ کی رحمت ملے گی۔ السخی حبیب اللہ، جب تم لطافت میں سخاوت کر رہے ہو تو اللہ کے حبیب ہو جاؤ گے، اور ان کو بھی جب اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہو، اللہ کی یاد میں مشغول کر رہے ہو، تو تمہارا جسم میں کثیف جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور لطیف بھرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس جانا، تو وہاں اپنے کثیف اور لطیف دونوں جسموں کو خاموش رکھو۔ اب ان کی حالت کو سمجھیے کہ ان کے پاس اللہ نے کیا کمال بخشا ہوا ہوتا ہے، کہ اولیاء اللہ کے پاس کمال درجے ہوتے ہیں، بے مثال درجے ہوتے ہیں۔ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے تو وہاں اپنے قلب کی زبان کو بھی خاموش رکھیں،
بس آپ کو دیکھنا ہے، بولنا کچھ نہیں ہے وہاں، بس اب دیکھیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کو جسم کثیف اور جسم لطیف کے بارے میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں، کیا ہے کثیف اور کیا ہے لطیف، اور کس طریقے سے ہمیں دنیا میں چلنا چاہیے، کثیف کس طرح سے رکھیں، لطیف کس طرح سے رکھیں، اور کثافت جب بند ہو جائے گی ہمارے نفس امارہ کی جو امار کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر ہم آہستہ آہستہ اس منزل میں آگے جائیں گے، سلوک میں ہم سفر طے کریں گے۔